خانہ کعبہ ایک ایسا مقدس مقام ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے اور جس کا طواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے۔ خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت 404 سال پرانی ہے اور خانہ کعبہ کو اب تک 10 مرتبہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ہوئی اور خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی۔ جس طرح کے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو تخلیق کے بعد زمین میں فساد برپا کرے گا اور بہت خون ریزی ہوگی، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے خوبصورت اور حسن و جمال والا گھر تعمیر کیا جو زبرجد کے 4 ستونوں پر قائم تھا، اور یہ گھر فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کے نام سے متعارف ہوا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتے ہیں، بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے اور یہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کی ایسی ہی حرمت ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے، اور یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور میں طواف کر لیتا ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کو کبھی موقع نہیں ملتا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کی مانند میرا گھر بناؤ۔ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں اور میری عبادت کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج بھی کیا۔ خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد زمین پر اتارا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان پر بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا جس کے ارد گرد فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ سب سے پہلے زمین کی جھاگ پیدا ہوئی تھی اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو زمین پر مارا تو 7 زمین تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جن بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں کی مدد سے بھرا اور ان بنیادوں پر چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دی۔ ان 5 پہاڑوں میں کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودہ، ہیرا وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس طرح اس دوسری تعمیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی شرکت کی۔ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا مٹی اٹھا اٹھا کر لاتی اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام ختم ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر آدم کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ
خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوسری مرتبہ تعمیر کیا، جبکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر اس وقت کی گئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی اور بعض روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ صرف ایک اونچے اور سرخ ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو چوتھی مرتبہ کس طرح تعمیر کیا، اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر و ویران زمین اور پہاڑوں کے درمیان چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارت تھی۔ خانہ کعبہ کی جگہ صرف ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ کی طرف پہلا سفر کیا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تو اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو چکی تھی۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہوئی۔ پھر پانچویں مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور کیجئے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو قدیمی بنیادیں ظاہر ہونے لگی جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بنیادوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔ کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ ابو القیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ، ان پانچوں پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابو القمیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان 2 پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی جاتی ویسے ویسے یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتے تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی 5ویں اور 6ٹھی تعمیر۔ خانہ کعبہ کو 5ویں مرتبہ قوم عمالقہ اور 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حس بن مداد اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر کرنے والے
نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نسب میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت قصا بن کلاف تھا۔ انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کی اور ایک بے مثال پختہ عمارت تعمیر کرائی۔ خانہ کعبہ کی 8ویں تعمیر کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش کی سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئی، تو متفقہ فیصلے کے تحت خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے دوبارہ سے تعمیر کروایا، جس تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی شرکت فرمائی۔ لیکن اس وقت سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حتیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی 9ویں تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی سنگ باری کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم کعبہ جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے دور کے بعد جب خلیفہ ہارون مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ کار رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروایا کرے گا اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ کے اندر مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور نہایت ہی خوبصورت چھت بنوائی اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونا میں چنی گئی اور نہایت ہی نفیس اور ریشمی سیاہ رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈال دیا جس پر کلمہ طیبہ تحریر تھا اور سنہری لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز نے سن 1417 کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام شروع کیا، لہذا اس طرح خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت 404 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب آپ حساب لگا لیں۔